اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت پر ہے، جسے ہم بارش کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ ہم سوچتے ہیں پیسہ ہے، گھر ہے، اولاد ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ پانی ہے۔ اللہ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یعنی آپ کی پوری میری زندگی، یہ درخت، یہ جانور، سب کی جان پانی میں ہے، اور وہ پانی آتا ہے بارش سے۔ لیکن اللہ اس پانی کو کیسے بھیجتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ میرے بھائیوں، سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بادل ہم سے لگ بھگ 10 سے 12 ہزار فٹ اوپر ہے۔ اگر وہاں سے پانی کی ایک بوند سیدھے نیچے گرے تو گریویٹی کی وجہ سے اس کی رفتار 300 سے 400 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، اگر 400 کلومیٹر کی رفتار کی ایک چھوٹی سی بوند بھی آپ کے سر پر، آپ کے کچے مکان پر، آپ کے کھیت پر گرے تو کیا ہوگا؟ صحابہ فرماتے ہیں اگر اللہ بارش کی رفتار تیز کر دے تو زمین میں بڑے بڑے گڈھے ہو جائیں گے، زمین چر جائے گی، انسان کا سر پھٹ جائے گا، جانور مر جائیں گے، فصلیں زمین پہ دھس جائیں گی۔ یہ رحمت نہیں، یہ تو پتھر کی بارش بن جائے گی۔ لیکن کیا آج تک آپ نے سنا کہ بارش کی بوند لگنے سے کسی کا سر پھٹ گیا ہو، کسی کی زمین میں گڈھے ہو گیا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ نے اس بارش کے لیے 3 نظام بنائے ہیں۔ پہلا نظام ہوا کا ہے۔ اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے جاؤ اور بوندوں کو توڑ دو۔ بوند 1 انچ کی نکلتی ہے، ہوا اسے توڑ کر 100 ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے۔ دوسرا نظام بادل کا ہے۔ بادل ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، پانی کو چھان چھان کر دھیرے دھیرے چھوڑتا ہے۔ تیسرا نظام بوند کی بناوٹ ہے۔ ویگیانک آج کہتے ہیں کہ بارش کی بوند گول نہیں، پیراسوٹ کی شکل کی ہوتی ہے تاکہ ہوا میں اٹکے اور آہستہ گرے۔ یہ پیراسوٹ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ میرے اللہ نے۔ تو تیز بارش گڈھے بناتی ہے اور آہستہ بارش اسی گڈھے میں بیج اگاتی ہے، اسی مٹی کو نرم کرتی ہے، اسی زمین سے اناج نکالتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، جب بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا ہٹا دیتے اور فرماتے یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے، اور آپ دعا کرتے اللہم سیبا نافعا۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے 2 سبق ہیں۔ پہلا سبق شکر کا ہے۔ آئندہ جب بارش ہو تو یہ مت کہو ارے پھر سے بارش، کیچڑ ہو گیا، بلکہ کہو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اس رحمت بنایا، عذاب نہیں بنایا۔ دوسرا سبق نرمی کا ہے۔ اللہ ہمیں بارش سے سکھا رہا ہے دیکھو، پانی نرم ہے تو سب کو زندگی دیتا ہے، سخت ہوتا تو تباہی لے آتا۔ ویسے ہی انسان بھی جب نرم لہجے والا ہوتا ہے تو گھر میں رحمت آتی ہے، اور جب سخت مزاج تیز زبان والا بن جاتا ہے تو گھر میں رشتوں میں بڑے بڑے گڈھے پڑ جاتے ہیں۔ تو آج سے وعدہ کرو ہم بھی بارش کی طرح نرم بنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کو سمجھنے والا بنائے، بارش کو ہمارے لیے رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔